ہم انسان دنیا میں نہ پاتے ہیں نہ کھوتے ہیں، ہم بس آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ میں نے یہ فکرہ چند دن قبل یوٹیوب پر سکرولنگ کرتے ہوئے دیکھا اور میں وہیں جم کر رہ گیا۔ یہ واصف علی واصف کا فکرہ تھا اور یہ دنیا کی چند بڑی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ دنیا کی ہر چیز یہاں رہ جاتی ہے، وہ خواہ فرعونوں کے اہرام ہوں، پیسا کا مینار ہو، ڈیلفی کا مندر ہو، چین کی دیوار ہو، قارون کے خزانے ہوں، پہاڑوں میں کھدا ہوا پیٹرا کا شہر ہو، نمرود کا بنایا ہوا تنور ہو، بابل کے معلق باغات ہوں، یا پھر موہنجو دڑو کی اجڑی ہوئی گلیاں ہوں۔ دنیا کی ہر چیز یہاں رہ جاتی ہے، بس لوگ آتے ہیں میری میری کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور مرتے مارتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں اور وہ بھی میری میری کرتے ہوئے لڑ مر کر چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے شاطر نے ایک بار کہا تھا کہ شطرنج کی بازی چل رہی ہو تو بادشاہ بادشاہ، ملکہ ملکہ اور پیادے پیادے ہوتے ہیں، لیکن جوں ہی بازی ختم ہوتی ہے، بادشاہ، ملکہ اور پیادے تینوں ایک ہی باکس میں آڑے ترچھے پڑے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ گویا یہ بازی ہوتی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ اور غلام کو غلام بناتی ہے۔ پیچھے رہ گئے کھلاڑی تو یہ بس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، باقی صرف بازی رہ جاتی ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ افریقی ہاتھی اور انڈین ہاتھی کے ڈی این اے میں 1.6% فرق ہوتا ہے، گویا یہ دونوں 98.4% یکساں ہوتے ہیں، جبکہ انسان اور چمنیزی یعنی بن مانس میں صرف 0.8% فرق ہے، یعنی ہم انسان اور بن مانس 99.2% برابر ہیں۔ ہم اگر صرف 0.8% پیچھے رہ جائیں تو ہم بن مانس بن جائیں گے، اور بن مانس اگر اپنے آپ کو صرف 0.8% امپروو کر لیں تو یہ انسان بن جائیں گے۔ دنیا میں بن مانس کی دو قسمیں ہیں۔ عام بن مانس انسانوں کی طرح گروپ بناتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چیختے ہیں، یہ ایک دوسرے سے حسد اور عداوت رکھتے ہیں، خود کو بڑا اور دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، انتقام بھی لیتے ہیں اور ملکیت بھی جتاتے ہیں۔ جبکہ دوسری قسم بنو ماس کہلاتی ہے، یہ زیادہ تر دریائے کانگو کے دائیں بائیں رہتے ہیں، مادر سری نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں، مادہ برتر اور نر کمتر ہوتا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، امن اور شانتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان میں ہم جنس پرست بھی ہوتے ہیں اور خواجہ سرا بھی۔ یہ ٹینشن میں جنسی اختلاط کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جینالوجی کے ایکسپرٹ کا دعویٰ ہے کہ ہم انسان ان کے قریب ہیں۔ ہم ٹینشن اور ایگزائٹی میں وہی حرکتیں کرتے ہیں جو بنو ماس کرتے ہیں۔ ہم غیر ارادی طور پر بنو ماس جیسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ جس میں امن ہو، انصاف اور ڈسپلن ہو۔ بن مانس کی اوسط عمر 45 سال ہوتی ہے۔ آج سے 200-250 سال پہلے تک ہم انسانوں کی اوسط عمر بھی 45 سے 50 سال کے درمیان ہوتی تھی، لیکن پھر ہم نے اپنی عمر میں اضافے کا گر سیکھ لیا۔ ہم نے خطرناک وائرس کی ویکسین تیار کر لی، ہم خوراک کا سسٹم بھی جان گئے، اور ہم نے ایکسرسائز اور ہیلدی لائف سٹائل کے ذریعے اپنی عمر بھی بڑھا لی۔ ہم نے دنیا میں ایجادات کا انبار بھی لگا لیا، اور ہم کشش ثقل سے باہر دوسرے سیاروں پر کمند بھی ڈالنے لگے۔ اور یہ تمام تر کمال کس کا ہے؟ یہ 0.8% ڈی این اے کا کرشمہ ہے۔ ہم اگر یہ فرق کھو دیں تو ہم بنو باس بن جائیں، اور اگر قدرت بنو باس کو 0.8% امپروو کر دے تو یہ نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ یا ڈنمارک کا انتہائی مہذب انسان بن جائے گا، یہ ہماری جگہ لے لے گا۔ لیکن ہم اس کے باوجود میری میری کرتے رہتے ہیں اور اس چیز کے لیے لڑ کر مر جاتے ہیں جو سرے سے ہماری ہے ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند برسوں کے لیے عنایت کی تھی۔ میرے ایک دوست نے 2009 میں سی ڈی اے کی آکشن میں ایک کنال کا پلاٹ خریدا۔ پلاٹ سی ڈی اے کا تھا، گلی بنی ہوئی تھی اور لوگ اس میں آباد تھے، لیکن میرے دوست نے جب گھر کی تعمیر شروع کی تو دائیں بائیں سے گاؤں کے لوگ آ گئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے اور سی ڈی اے نے غلط آکشن کر دی تھی، آپ اس پر گھر نہیں بنا سکتے۔ میرے دوست نے سی ڈی اے سے رابطہ کیا، اسے بتایا گیا کہ وہ قبضہ گروپ ہے اور اس کا دعویٰ غلط ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان لوگوں کو فون کیا، ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اور میں نے ان سے پوچھا یہ زمین آپ کی کیسے ہو گئی؟
ان کا جواب تھا کہ یہ پورا سیکٹر ہمارے گاؤں پر بنا، 1980 تک یہاں گاؤں تھا اور یہ زمینیں ہماری آبادی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ لوگ گاؤں کے دور میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور کیا اس لڑائی کی بڑی وجہ زمینیں ہوتی تھیں؟ جرگے میں ایک بزرگ بھی شامل تھا، وہ ہنس کر بولا کہ ہمارے سارے بزرگ زمین کے لیے لڑ لڑ کر مر گئے۔ میں نے پوچھا وہ بزرگ جس قبرستان میں دفن ہیں وہ کہاں ہے؟ بزرگ نے دور ایک پلازے کی طرف اشارہ کیا اور بولا ہمارے آبائی قبرستان پر وہ پلازہ بن چکا ہے۔ میں نے ہنس کر عرض کیا آپ کے بزرگ بھی زمین کے لیے لڑ لڑ کر چلے گئے، اور اب آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں۔ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں یہ امانت تھوڑی سی مدت کے لیے لیز پر دیتا ہے تاکہ ہم اس کی زمین پر کھا پی اور رہ سکیں۔ ہماری مہلت جب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ لیز بدل دیتا ہے۔ یہ زمین کل آپ کے بزرگوں کے پاس لیز تھی اور آج یہ اللہ نے انہیں دے دی۔ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی مہلت کے مطابق اس پر رہیں گے، اور پھر اللہ یہ لیز بھی بدل دے گا۔ آپ لڑ لڑ کر کیوں مر رہے ہیں؟ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کیس لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں، بے شک ہمیں بھی اس میں فریق بنا لیں۔ اللہ جب لیز تبدیل کر دے گا تو مالک خود بخود بدل جائے گا۔ ہم کیوں لڑیں، ہم کیوں مریں؟ ہمارا تنازع ختم ہو گیا۔ میرے دوست اللہ کے کرم سے 11 برسوں سے اس زمین پر مکان بنا کر رہ رہے ہیں، درجنوں پیشیاں بھی بھگت چکے ہیں، لیکن یہ تھکے اور اکتائے نہیں۔ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ جگہ CDA سے نہیں خریدی، یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کی، اور یہ عنایت اس وقت تک رہے گی جب تک وہ چاہے گا۔ جس دن ان کی مدت ختم ہو جائے گی اللہ لیز بدل دے گا۔ یہ جانتے ہیں کہ 40 سال پہلے اس جگہ گاؤں تھا، اور گاؤں کے لوگوں نے اس وقت خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس جگہ CDA کا سیکٹر بن جائے گا اور ایکڑوں اور مربعوں پر پھیلی زمین کنال کنال کے پلاٹوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور اب کون جانتا ہے کہ 40 سال بعد یہ زمین کیسی ہوگی اور اس کی لیز کس کے پاس ہوگی؟ لہٰذا زمین کے لیے لڑنا اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ یہ زمینیں یہیں رہتی ہیں، یہ کسی کو نہیں ملتی، اور یہ کسی کے ہاتھ سے نہیں نکلتی، یہ یہیں پڑی رہتی ہیں۔ بس ہم آتے ہیں، تھوڑی سی دیر اس پر رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور کھیل ختم۔ ہمارے سوچنے کی باتیں صرف 3 ہیں۔ یہ زمین ایک بڑا سا پتھر ہے، اور یہ پتھر 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے سولر سسٹم میں چکر لگا رہا ہے، اور یہ سولر سسٹم 450 ارب ستاروں اور سیاروں کی کہکشاں میں نہ جانے کس سمت دوڑ رہا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرا زمین پر 87 لاکھ مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے، اور اس کے DNA اور بن مانس کے DNA میں صرف 0.8% کا فرق ہے، لیکن یہ اس معمولی سے فرق کے باوجود میری کیوں کرتا رہتا ہے؟ یہ ان چیزوں کے لیے لڑ لڑ کر کیوں مر جاتا ہے جو سرے سے اس کی ہیں ہی نہیں؟ تیسری بات، ہم انسان کھونے کے خوف اور پانے کے لالچ میں یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں صرف آتے ہیں، چند لمحے ٹھہرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور ہم ان چند لمحوں میں بھی پاگل پن کی انتہا کر دیتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ کسی دن چڑیا گھر جائیں، بن مانس کے پنجرے کے ساتھ بیٹھیں، اسے اپنی اچیومنٹس بتائیں، اور اس کے بعد اس کا رد عمل دیکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یہ ساری داستان سن کر دوسرے بن مانسوں کو بلائے گا، آپ کی طرف اشارہ کرے گا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا اینو کی ہویا ہے، ایک کیوں پاگل ہو گیا ہے؟ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔